اور کوئی آدمی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کرے، یعنی آزاد عورت عقد میں ہے، آزاد عورت نکاح میں ہے، بلکہ عدت کا مسئلہ بھی نیچے آ رہا ہے کہ عدت میں اگر ہے تو عدت میں بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے باندی سے۔ بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں لا تزوج امتن علی حرہ، حرہ کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کرے۔ لیکن اس کا الٹا ہو سکتا ہے، اس کا الٹا ہو سکتا ہے۔ الٹا کیا کہ پہلے سے باندی نکاح میں ہو اور پھر آزاد عورت سے نکاح کرے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن آزاد عورت پہلے سے نکاح میں ہو تو باندی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اب یہاں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی چلو اگر وہ راضی ہو تو، اس لیے کہ یہ حق شرع ہے۔ کیا ہے؟ حق شرع ہے، اور آدمی اپنا حق باطل کر سکتا ہے لیکن حق شرع کو باطل نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ؟ حق شرع کو ساقط نہیں کر سکتا۔ لہذا اس بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کہو کہ ارے وہ آزاد عورت تو خود ہی اجازت دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے میرے ہوتے ہوئے تم باندی سے نکاح کر دو، تو نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ؟ ولا يتزوج امتن علی حرہ، اور باندی سے نکاح نہیں کرے گا، علی کس کے معنی میں ہے؟ معک، حرہ کے ہوتے ہوئے، لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنکح الامۃ علی الحرہ، باندی سے نکاح نہیں کیا جائے گا حرہ کے ہوتے ہوئے، حرہ کے عقد میں موجود ہوتے ہوئے۔ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي تَجْوِيزِ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ، اور یہ اپنے اطلاق کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف حجت ہے اس بارے میں کہ وہ غلام کو یہ اجازت دیتے ہیں اور غلام کے لیے یہ گنجائش رکھتے ہیں، غلام کے لیے یہ گنجائش ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غلام ہے اگر، اور غلام نے آزاد عورت سے نکاح پہلے کیا ہے آقا کی اجازت سے، اب آقا اجازت دے رہا ہے اس کو باندی سے بھی نکاح کرنے کی، تو باندی سے بھی وہ نکاح کر سکتا ہے، باندی سے بھی وہ نکاح کر سکتا ہے۔ وہ ایک دوسری جہت کو دیکھتے ہیں، وہ ایک دوسری جہت کو دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ غلام اگر نکاح کر رہا ہے باندی سے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، کیونکہ جو اس سے اولاد ہوگی تو کیا ہے غلام ہوگی زیادہ سے زیادہ، لیکن اگر جو ہے آزاد نکاح کرتا باندی سے تو ایسی صورت میں خرابی یہ ہوگی کہ اس سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہوگی وہ کیا ہے غلام اور باندی ہوگی، تو یہ اس کے لیے ایک دشواری کی بات ہو سکتی تھی، لیکن غلام کے لیے ایسا کچھ ہے نہیں، تو لہذا اس بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ غلام کو وہ یہ حق دیتے ہیں کہ پہلے سے اگر اس کے عقد میں حرہ ہو تو وہ باندی سے نکاح کر سکے، لیکن کہتے ہیں صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ نص مطلق ہے۔ کیا ہے؟ مطلق ہے، اس میں نکرہ کے الفاظ جو ہے ایک طرح سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ الف لام وہ جو ہے عہد کا نام ذہنی کا ہے، جو عہد ذہنی کا الف لام کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لا تنکح امۃ علی حرۃ، کسی باندی سے بھی نکاح نہیں کیا جائے گا کسی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے، لہٰذا اب چاہے غلام کرے تو بھی ناجائز اور چاہے آزاد کرے تو بھی ناجائز۔ کہتے ہیں وہ بِإِطْلَاقِهِ، اور یہ حدیث پاک اپنے اطلاق کی وجہ سے حجت ہے کس پر؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، فی تجویز ذالک للعبد، اس بارے میں کہ وہ اس کو عبد کے لیے کیا ہے جائز قرار دیتے، وعلی مالک فی تجویزہ برضاء الحرہ، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف بھی حجت ہے اس بارے میں
کہ یہ جائز قرار دیتے ہیں اس کو، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ حرہ کی رضامندی سے۔ کہتے ہیں کہ حرہ اگر رضامند ہے، اپنا حق ساقط کرنے پر تیار ہے کہ چلو ہم کو اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، دوسرا نکاح کر لو، تم بادی سے ہی صحیح کر لو، تو کر سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ لیکن جواب یہ ہے احناف کی طرف سے کہ یہ حق شرع ہے، اور آدمی اپنا حق تو ساقط کر سکتا ہے، لیکن حق شرع کیا ہے؟ ساقط نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ؟ وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ أَثَرًا فِي تَنْصِيفِ النِّعْمَةِ عَلَى مَا نُقَرِّرُهُ فِي الطَّلاق۔ دوسری دلیل عقلی یہ دیتے ہیں کہ، اور دوسری دلیل یہ بھی ہم حنفیوں کی ہے کہ رق کے لیے تنصیف نعمت میں دخل ہے، غلامی کے لیے رق مانے غلامی کا دخل ہے، اثر ہے، کس بارے میں؟ نعمت کو آدھا کر دینے میں، جیسا کہ ہم طلاق میں اس کو بیان کریں گے، جہاں یہ مسئلہ آئے گا کہ بادی کی طلاق کتنی ہے؟ 2 طلاق، اور آزاد عورت کی طلاق کتنی ہے؟ 3۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک طلاق کو 2 حصے میں نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کہہ دیا جائے کہ صاحب باندی کی طلاق 1.5 طلاق ہے، یا یہ ہے کہ باندی کی عدت 1.5 حیض ہے۔ تو چونکہ تنصیف ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے جو ہے پورا لیا گیا، تو 2 طلاق باندی کے لیے، اور آزاد کے لیے کیا ہے؟ 1۔ کہتے ہیں کہ جائزہ لیا جائے تمام احکام کا تو یہی ہوگا کہ غلاموں کے حق میں نعمتیں بھی عادی ہیں، اور صرف نعمتیں نہیں بلکہ سزائیں بھی عادی ہیں۔ کتنی سزائیں بھی عادی ہیں۔ لہذا اگر کوئی کیا نام ہے آزاد اگر کسی کو زنا کی تہمت سے متہم کرے تو اس کی سزا 80 کوڑے، کتنے؟ لیکن غلام تو اس کو کتنا؟ 40 کوڑے سزا ملے گی۔ بات سمجھ میں؟ اسی طریقے پر اگر غلام جو ہے وہ مرتکب زنا ہوتا ہے غیر شادی شدہ، تو اس کو سزا میں کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 50، اور آزاد ہوتا تو 100۔ تو سزائیں بھی اس کے حق میں عادی ہیں، اور نعمتیں بھی اس کے حق میں کیا ہے؟ عادی ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے اگر عورت باندی ہے تو اس پر اس کے شوہر کو 2 طلاق سے ملکیت حاصل ہوتی ہے، اور اگر عورت آزاد ہے تو اس کے شوہر کو 3 طلاق سے ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا چاہے نعمتیں ہوں چاہے عقوبتیں ہوں، بہرحال رقیت و غلامی کا تنصیف نعمت میں بھی دخل ہے اور تنصیف عقوبت میں بھی دخل ہے۔ تو لہٰذا اس بنیاد پر دیکھا جائے تو 2 حالتیں ہوتی۔ کتنی حالتیں؟ 2۔ ایک حالت جو ہے انفراد کی ہے، اور ایک حالت انضمام کی ہے۔ کون حالت؟ ایک حالت انفراد کی ہے، اور ایک حالت کیا ہے؟ انضمام کی ہے۔ تو اب انفرادن تو نکاح کرنا صحیح ہے، چاہے آزاد عورت سے کرے چاہے باندی سے، صحیح۔ لیکن انضماماً وہ جو ہے نعمت اس کے حق میں عادی ہوگی، اور آزاد کو پوری ملے گی، اس طریقے پر کہ پہلے سے اگر آزاد عورت موجود ہے تو جائز ہے کہ پہلے سے اگر باندی موجود ہے عقد میں، تو یہ تو آزاد کے حق میں پوری نعمت ہوئی کہ اس کے حق میں یہ جائز تھا کہ انفراداً اس سے نکاح کرے، اور یہ بھی جائز ہے کہ پہلے سے اگر باندی موجود ہے تو انضماماً بھی کیا ہے؟ نکاح اس سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر پہلے سے آزاد عورت نکاح میں موجود ہے تو اب باندی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس کے حق میں نعمتیں نصف ہیں۔ تو یہ نعمت تو اس کو حاصل ہے کہ انفراداً اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن انضماماً اس سے کیا ہے؟ نکاح نہیں ہو سکتا، کہ پہلے سے اگر آزاد عورت موجود ہے تو آزاد عورت کے موجود ہوتے ہوئے اس سے کیا ہے؟ نکاح نہیں۔ تو یہ ثابت کرنا چاہتے کہتے ہیں وَلِأَنَّ، اور دلیل عقلی یہ ہے کہ رقیت کا دخل ہے نعمت کی تنصیف میں، جیسا کہ ہم اس کو بیان کریں گے کہاں؟ بیان طلاق میں، جہاں یہ مسئلہ آئے گا کہ طلاق الامت سنتان اور طلاق الحرۃ ثلاث، انشاءاللہ۔
فَيَثْبُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي حَالَةِ الْانْفِرَادِ دُونَ حالت الانضمام، یہ کہنا چاہتا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر دقیت کے ساتھ، با کو مصاحبت کے معنی لیا ہے، لہذا دقیت کے ساتھ محلیت کا حلال ہونا، محلیت کا مطلب یعنی محل نکاح وہ بن سکے، محلیت کا مطلب ہاں محل نکاح بننے کی حلت اور اباحت ثابت ہوگی کب؟ حالت انفراد، کس کے ساتھ؟ رقیت کے ساتھ۔ لہذا مطلب یہ ہے کہ حالت انفراد میں جس طریقے سے آزاد سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، ایسے حالت انفراد میں چاہے تو باندی سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب ایک حالت انضمام کی ہوئی کہ پہلے سے اگر باندی موجود ہے تو آزاد سے نکاح کر سکتا ہے، یہ آزاد عورت کے حق میں جو ہے کامل نعمت ہوئی۔ لیکن یہاں پر اس کے حق میں تنصیف ہوگی اس طریقے پر کہ پہلے سے اگر آزاد عورت موجود ہے تو باندی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں لہذا رقیت کے ساتھ محلیت کی حلت حالت انفراد میں تو ثابت ہے، لیکن حالت انضمام میں کیا ہے؟ محلیت کی حلت ثابت نہیں۔ حالت انضمام کا مطلب یہی ہے کہ پہلے سے حرہ موجود ہے تو پہلے سے حرہ کے موجود ہوتے ہوئے اب چاہے کہ باندی سے نکاح کرے تو نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے پر نعمت کی تنصیف اس کے حق میں ہوئی۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا، لیکن اس مسئلے کا الٹا اگر ہو تو کہتے ہیں جائز ہے، حرہ سے نکاح کرنا جائز ہے، علیہا اس کے ہوتے ہوئے، کس کے ہوتے ہوئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا دوسرا ٹکڑا یہ بھی ہے کہ تنکح الحرۃ علی الامہ، آزاد سے نکاح کیا جا سکتا ہے باندی کے موجود ہوتے ہوئے۔ اور کہتے ہیں لأنہا من المحللات فی جمیل حالات اذ لا منصف فی حقہا، اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ کیا نام ہے، حرہ یہ محللات میں سے ہے تمام حالتوں میں، یہاں کوئی پابندی نہیں کہ کب وہ حلال ہے اور کب حلال نہیں، بلکہ تمام حالتوں میں وہ محللات سے ہے یعنی غیر محرمات سے ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے حق میں کوئی چیز منصف ہے ہی نہیں، اس کے حق میں کوئی چیز منصف نہیں ہے، ادا کرنے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو ہے رقیق کے حق میں، باندیوں کے حق میں تو منصف ایک موجود ہے، کیا؟ اس کا غلام اور باندی ہونا، اس کا غلام بات کرتے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بتا رہے ہیں جس کی نظیر گزر چکی ہے کہ یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی بہن کو طلاق دے دی ہے، چاہے طلاق بائن ہو چاہے کیا ہے طلاق رجعی ہو یا مغلظہ ہو، تو جائز نہیں ہے کہ جب تک عدت نہ گزر جائے اس وقت تک اس کی بہن سے نکاح کرے۔ تو ٹھیک یہی مسئلہ اس میں کہ جس طرح آزاد عقد میں موجود ہے آزاد عورت تو باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طریقے پر اگر آزاد عورت عقد میں تھی اور اس کو طلاق دے دی، کیا دے دی؟ طلاق دے دی، تو جب تک عدت چل رہی ہے تو عدت جاری ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ فرماتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِّن طَلَاقٍ بَائِنٍ لَمْ يَجُزْ، اگر نکاح کر لیا کسی باندی سے، کیسے؟ حرہ کے ہوتے ہوئے، اور کیسے؟ طلاق بائن کی عدت، کس کی عدت میں؟ بائن جو مغلظہ کو بھی شامل ہے۔ اب یہاں پر کہو کہ بھائی نصوص فقہیہ میں تو مفہوم مخالف تو معتبر ہوتا ہے، تو اب اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر طلاق رجعی ہو تب گویا جائز ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جب بائن میں جائز نہیں ہے تو رجعی میں کیا ہے؟ بدرجہ اولا جائز نہیں ہو۔ بائن میں جب جائز نہیں تو رجعی میں کیا ہے؟ بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ بائن میں تو اب یہ ہے کہ اگر مان لو 3 تک طلاق نہیں دی ہے تو عورت کی رضامندی کے بغیر اس کو نہیں پھیر سکتا، واپس نہیں لے سکتا، لیکن طلاق اگر رجعی ہے تب تو ایسی صورت میں عورت چاہے راضی ہو چاہے راضی نہ ہو، شوہر کو ایک حاصل ہوتا ہے نا کہ اس کو کیا ہے واپس لے لے اور رجعت کر لے۔
چاہے وہ اس سے خوش ہو چاہے نہ خوش ہو. تو جب اس صورت میں کیا ہے گنجائش نہیں ہے نکاح کی، جب کہ عورت کی رضامندی کے بغیر اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے، تو اس صورت میں گنجائش کیسے نکلے گی جب کہ عورت کی رضامندی کی کوئی ضرورت ہے ہی. خیر فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے باندی سے نکاح کی حرہ کے ہوتے ہوئے اور حرہ کے طلاق بائن کی عدت میں لم یجس عند ابی حنیفہ، تو جائز نہیں. کس کے نزدیک؟ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز. صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ھذا لیس بتزوج علیہا وہو المحرم. وہ کہتے ہیں دلیل پیش کرتے ہوئے کہ یہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے نکاح کرنا نہیں ہوا. یہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے نکاح کرنا نہیں ہوا، اس لیے کہ جب طلاق بائن دے دیا اور نکاح سے وہ کیا ہے علیحدہ ہو گئی اور ایک طریقے سے نکاح کے احکام بعض ختم ہو گئے، تو اب وہ اس کی بیوی رہی ہی نہیں. اس کی بیوی جب رہی نہیں تو یہ تو اس حکم کے خلاف ہوا ہی نہیں کہ لا تنکح الامۃ علی الحرہ، کیونکہ حرہ ہے ہی نہیں، حرہ تو جا چکی ہے نکاح سے. تو فرماتے ہیں صاحبین لأن ھذا، کیونکہ یہ نکاح جب کہ حرہ کیا ہے طلاق بائن کی عدت میں ہے اور نکاح کر رہا ہے کس سے؟ باندی سے، تو یہ نکاح لیسا بتزوج علیہا، یہ ایسا نکاح نہیں جو حرہ کے ہوتے ہوئے نکاح ہو. وہو المحرم، اور محرم یہی کیا حرہ کے ہوتے ہوئے نکاح کر. اور ایک اتفاقی مسئلے سے اس کو قوت دیتے ہیں کہ ایک متفق علیہ مسئلہ سنو جس میں امام صاحب بھی صاحبین کے ہم نوا ہیں، ان کے موافق ہیں. وہ یہ ہے کہ اسی لیے اگر کسی آدمی نے قسم کھا لی تھی کہ لا یتزوج علیہا، اس کے ہوتے ہوئے کسی عورت سے نکاح نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ کیا قسم کھائی تھی؟ لا یتزوج علیہا، اپنی بیوی کے بارے میں کہہ دیا کہ لا اتزوج علیک، تیرے ہوتے ہوئے کسی سے نکاح نہیں کرے، اور اس کو مان لو کہ طلاق بائن دے دی، طلاق بائن دے دیا. اب طلاق بائن دینے کے بعد ابھی عدت چل رہی ہے کہ نکاح کر لیا، تو کہتے ہیں حانث نہیں ہوگا، قسم نہیں ٹوٹے گی. حالانکہ اگر یہ ہوتا کہ اس کے ہوتے ہوئے نکاح کرنا ہوتا تو قسم ٹوٹنی چاہیے نا، اور کفارہ لازم ہونا چاہیے. حالانکہ قسم نہیں ٹوٹتی ہے، کفارہ نہیں لازم ہوتا. تو یہ نظیر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ولہذا، اور اسی لیے لو حلفا، اگر کسی نے قسم کھا رکھی ہو کہ لا یتزوج علیہا، اس عورت کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں کرے گا، لم یحنث بہذا، تو اس نکاح سے کیا ہے حانث نہیں ہوگا. کس نکاح سے؟ جب کہ اس کو طلاق بائن دے چکا ہو اور طلاق بائن کی عدت میں ہو، پھر کسی دوسری عورت سے نکاح کر لے، حانث نہیں. امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ بھائی اوپر والی جو دلیل تھی وہ یہاں پر بھی جاری ہوگی کہ حرہ کا نکاح من وجہن باقی ہے نا. حرہ کا نکاح من وجہن باقی ہے. کیوں باقی ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آثار و احکام باقی ہیں. لبقائے بعض الاحکام، کیونکہ بعض احکام باقی. بعض احکام کیا باقی ہیں کہ بھئی نفقہ ابھی ہے، لازم ہے دینا، کون بات ہے. فراش کا حکم ثابت ہوگا، اگر بچے کی پیدائش ہو تو ثابت النسب ہوگا. اور بات سمجھ میں، اور عورت جو ہے ابھی باہر نہیں جا سکتی، نکل نہیں سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کیا ہے؟ بقائے احکام کے نکاح. کہتے ہیں حرہ کا نکاح باقی ہے من وجہن، کیونکہ بعض احکام باقی ہیں. کہتے ہیں فیبقى المنع احتیاطاً، لہذا حکم منع بھی باقی رہے گا. کیسے؟ احتیاط، کیونکہ مقام احتیاط ہے. اور جہاں تک آپ لوگوں نے نظیر پیش کی اور آپ لوگوں نے ایک متفق علیہ مسئلے سے اس کو قوت دینے کی کوشش کی، تو وہ نظیر پیش کرنا اس لیے صحیح نہیں کہ ایمان کی بنیاد، قسموں کی بنیاد مقصود پہ ہوتی ہے. کس پہ ہوتی ہے؟ مقصود پر ہوتی ہے. اور کوئی آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جب یہ کہتا ہے کہ لا اتزوج علیک، تیرے ہوتے ہوئے میں کسی سے نکاح نہیں کروں گا، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی عورت نہیں لاؤں گا کہ قسم میں اور باری مقرر کرنے میں جو کم سے کم تیری برابر کی شریک بنے، اور اس کے لیے بھی کیا ہے ایک رات کا حصہ مثلاً ہو، ایک رات کا حصہ تیرے لیے ہو. یہ اصل مقصود ہوتا ہے. اور یمین میں
نظر کس پر ہوتی ہے؟ اصل مقصود پر ہوتی ہے۔ لہذا اس بنیاد پر جب قسم کھانے والے کا مقصد یہ ہے اور حالف کا اصل مقصود یہ ہے لا اتزوج علیک سے کہ تیرے ہوتے ہوئے کوئی ایسی عورت نہیں لاؤں گا، کسی عورت کو اپنی منکوہ نہیں بناؤں گا جو کم سے کم قسم میں باری مقرر کرنے میں تیری شریک ہو، تو اب جب طلاق بائن دے چکا ہے تو اس کو کیا ہے، وطی کرنے کا اس سے حق ہی حاصل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو اس بنیاد پر اب جو ہے یہاں پر حانث نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر مشہور مسئلہ ہے کہ کہا کہ سر نہیں کھاؤں گا، کیا سر نہیں کھاؤں گا، تو اب کیا گورئی ایک سر کھا لے تو حانث ہو جائے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ سر کہ جو عام طور پر کیا ہے بازاروں میں بکتا ہے اور جس کو بطور غذا کھایا جاتا ہے، سمجھ بات ہے، وہ کیا ہے نہیں کھاؤں، بات سمجھ۔ کہتے ہیں بخلاف الیمین، برخلاف یمین والے مسئلے کے، لأن المقصودہ اس لیے کہ وہاں پر حالف کا مقصود یہ ہے کہ اللہ یدخل غیرہا فی قسمہا، کہ وہ جو ہے اس آزاد عورت کے غیر کو اس کی باری میں داخل نہیں کرے گا، اس کی باری میں شریک نہیں کرے گا، یہ اس کا کیا ہے مقصود ہوتا ہے۔ اور جب طلاق دے کے اس کو طلاق بائن دے کر اس کو نکاح سے علیحدہ کر چکا تو ہاں باری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، بات سمجھ میں۔ اب تو اس سے وطی کرنا ہی جائز نہیں ہے کہ پھر یہ سوال پیدا ہو کہ اس کی باری کی اس کی باری۔ تو اس لیے ایمان کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ اصل مقصود پر ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر وہاں جو ہے یہ حکم ہے۔ اور یہ لا تزوج علیہا کا جو مسئلہ آپ نے پیش کیا تو اس کو نظیر بنانا درست کہ وہ 4 آزاد عورتوں سے نکاح کرے یا 4 باندیوں سے نکاح کرے، یعنی تعداد 4 تک رکھ سکتا ہے۔ اب چاہے 4 آزاد ہوں یا 4 باندیاں ہوں یا بعض آزاد ہوں بعض باندیاں، اس سے زیادہ نہیں۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور آدمی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرے، یعنی اس سے مراد حر، آزاد کے لیے گنجائش نہیں کہ 4 سے زیادہ سے نکاح کرے۔ کہتے ہیں دلیل اس کی ہے کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں عورتوں میں سے 2 3 اور 4۔ اور وہ تنصیص علی العدد یمنع الزیادۃ علیہ، اور عدد پر صراحت کر دینا یا عدد کو معین کر دینا یہ عدد پر زیادت سے مانع ہوتا ہے ازروع عرف۔ ازروع عرف اگر کسی عدد کو ذکر کیا جائے تو اس عدد سے زیادت سے کیا ہوتا ہے مانع، اور اس عدد سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ لہذا جب زیادہ سے زیادہ گنجائش کتنے کی دی گئی؟ 4 کی، تو اب 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اب بعض احمقوں نے یہاں کچھ احمقانہ استدلال کرتے ہوئے تعداد بڑھائی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 9 تک نکاح ہو سکتا، اور اس کو سب کو جوڑا کہ 2 اور 3 کو جوڑو تو کتنا ہوا، اور پھر 4 کو اس کے ساتھ جمع کرو تو، اور کچھ لوگ اور حماقت میں آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ تم میرے احمق ہو، ارے مثنیٰ کا معنی 2 ہی تو ہی ہوتا، 2 ہوتا، تو اس طرح 4 یہی ہو گیا، اور 3 کتنا ہو گیا، اور 4 تو ان لوگوں نے تعداد 18 گسی تھی، ہے کہ نہیں؟ وقال الشافعی، و امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا لا يتزوج الا امة واحدة، باندیوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو آزاد بھی باندی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن کتنی؟ 1 باندی۔ دلیل ان کی وہی ہے جو پیچھے گزر چکی، لأنه ضروری عنده، کیونکہ باندیوں سے نکاح کرنا کیا ہے؟ ضرورت پر مبنی ہے، اور یہ ہے کہ ازراہ ضرورت ہے، لہذا
ضرورت کے سلسلے میں قاعدہ ہے کہ ضرورت ہو تو تقدر و بے قدرہا، ضرورت یہ قدر ضرورت تک مانی جاتی ہے، اور ضرورت پوری ہو جا رہی ہے امت واحدہ سے، ایک باندی سے، لہذا ایک سے زیادہ باندیوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن کہتے ہیں حجت ان کے خلاف وہ ہے جو ہم آیت کریمہ پڑھ چکے، اس لیے کہ ارشاد ہے اللہ کا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے ان سے تم 2 2 3 3 4 تک نکاح کر سکتے ہو۔ اور لفظ نساء یہ جس طریقے سے حرائر کو شامل ہے، حرائر پر بولا جاتا ہے، آزاد عورتوں پر بولا جاتا ہے، اسی طریقے پر لفظ نساء جو قرآن میں وارد ہے کس پر بولا جائے گا؟ باندیوں پر بھی بولا جائے گا۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے کہ 4 تک باندیوں سے بھی نکاح جائے گا، کیونکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہے۔ تو کہتے ہیں ان کے خلاف حجت وہ ہے جو ہم ابھی آیت کریمہ پڑھ چکے، کیونکہ امے منکوحہ ینتظمھا اسم النساء، اس کو بھی لفظ نساء کیا ہے؟ شامل ہے، کما فی الزہار، جس طریقے پر کہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ زہار۔ کیونکہ زہار میں کہا گیا کہ والذین یظاہرون منکم من نسائہم، والذین یظاہرون منکم من نسائہم، تو وہاں پر نساء سے مراد یہ ہے کہ جس طرح یہ آزاد کو شامل ہے، اسی طریقے پر کس کو شامل ہے؟ باندی کو۔ کوئی اپنی آزاد عورت سے زہار کرے تو بھی زہار کے احکام مرتب ہوتے ہیں، کوئی اپنی باندی سے جو عورت ہے منکوحہ ہے اس سے زہار کرے تو بھی زہار کے احکام مرتب ہیں۔ وہ اسی لیے نا کہ لفظ نساء دونوں کو بولا جاتا ہے، لفظ نساء دونوں کو شامل ہے، چاہے وہ آزاد ہو چاہے وہ باندی۔ لیکن غلام کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ 2 سے زیادہ سے نکاح کرے، لیکن اختلاف اس میں کس کا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، فرماتے ہیں کہ غلام کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ 4 سے نکاح کر سکتا۔ کہتے ہیں لأنہ فی حق النکاح ہے بمنزلۃ الحر عندہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک غلام بھی نکاح کے سلسلے میں آزاد ہی کے درجے میں ہے۔ نکاح کے سلسلے میں غلام کو بھی وہ کس درجے میں رکھتے ہیں؟ آزاد۔ حتیٰ ملکہ بغیر اذن المولا، یا حتیٰ ملکہ، یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مالک بنا دیا ہے اس کو نکاح کرنے کا، یا اختیار دے دیا ہے۔ اور ملکہ پڑھو تو مطلب یہ یہاں تک کہ غلام مالک ہے نکاح کر لینے کا، کیسے؟ آقا کی اجازت کے بغیر۔ لیکن ہمارے ہاں پابند ہے وہ، جب تک آقا اجازت نہیں دے دیتا ہے تب تک غلام خود سے اپنا نکاح نہیں کر سکتا، اور اجازت مولا سے بھی زیادہ سے زیادہ کتنا؟ 2 نکاح کر سکتا ہے، 2 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کی گنجائش اس کے لیے نہیں۔ ہماری دلیل وہی ہے جو اوپر گزر چکی کہ ان الرقہ کیا ہے؟ منسک، کہ رقیت اور غلامی یہ قوتوں کو بھی اور نعمتوں سب کو ادا کرنے والی ہے۔ فَيَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ وَالْحُرُّ أَرْبَعًا إِظْهَارًا لِشَرَفِ الْحُرِّيَّةِ، لہذا غلام 2 عورتوں سے نکاح کرے گا اور آزاد 4 عورتوں سے نکاح کرے گا، تاکہ حریت کے شرف کا اظہار ہو، تاکہ شرف حریت اور آزادی کے شرف کا کیا ہے؟ اظہار، کیونکہ غلاموں کو اتنے حقوق جو ہے حاصل نہیں ہیں جتنے حقوق آزادوں کو۔ اب اس کی نظیر ہے جو آنے والا مسئلہ ہے، 2 مسئلے گزر چکے۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ کسی عورت کو طلاق بائن دے دی تو یہ چاہے کہ جب تک یہ عدت نہ گزر جائے اس کی بہن سے نکاح کرے تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دوسری نظیر گزر چکی کہ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، تو اگر آزاد عورت تھی اس کو طلاق دے چکا ہے لیکن ابھی عدت چل رہی ہے تو عدت کے چلتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی کی نظیر سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر 4 عورتیں پہلے سے تھیں اور کسی ایک کو طلاق دے دی ہو، اگرچہ طلاق بائن ہی ہو،
یا طلاق مغلظہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ نکاح کے کچھ احکام کیا رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں، اس لیے گویا نکاح باقی ہے، اور اجازت آدمی کو زیادہ سے زیادہ کتنے نکاح کی ہے بیک وقت؟ 4 کی، لہذا 4 عورتیں اگر ہیں نکاح میں تو کسی ایک کو اگر طلاق دے دی تو جب تک اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے وہ کسی نئی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کرے گا تو یہ آگے بڑھنا ہوگا اور 4 عورتوں کے بجائے 5 عورتوں سے نکاح کرنا لازم آئے گا، کیونکہ جب تک عدت میں ہے تب تک بقائے احکام کی وجہ سے گویا نکاح باقی۔ دیکھو فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا، اگر آزاد نے 4 میں سے، یعنی احد الاربع کا مطلب احد النساء الاربع، 4 عورتوں میں سے ایک کو طلاق دے دی، کون سی طلاق؟ ہاں، تو بائن میں جب یہ حکم ہے تو رجعی میں بدرجے اولا، رجعی میں بدرجے اولا، تو وہ دلالت النص سے ثابت ہے کہ وہ صورت جو طلاق رجعی دے اس میں بھی حکم یہی ہوگا۔ لم یجوز لہ، تو اس کے لیے جائز نہیں ان یتزوج رابعۃ، کہ وہ نکاح کرے کس سے؟ 4تھی عورت سے، حتی تنقضی عدتھا، جب تک کہ اس کی عدت کیا ہے؟ گزر۔ اور غلام اگر ہے 2 سے نکاح کیے ہوئے ہے، ایک کو اگر طلاق دے دی تو جب تک عدت نہ گزر جائے وہ کیا ہے؟ پھر تیسری سے نہیں کر سکتا۔ وفی اختلاف الشافعی، اور اس میں اختلاف ہے کس کا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وَهُوَ نَظِيرُ نِكَاحِ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ الْأُخْتِ، اور یہ مسئلہ اور یہ جو مذکور ہوا یہ بہن سے بہن کی عدت میں نکاح کرنے کی نظیر ہے، بہن کی عدت میں دوسری بہن سے نکاح کرنے کی نظیر ہے، کہ جو دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہاں، وہی دلیل ان کی کیا ہے یہاں، اور جو جواب ہمارا وہاں وہی جواب ان کی دلیل کا یہاں۔ بات سمجھ میں؟ تو مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب طلاق بائن دے دیا تو طلاق بائن یہ نکاح کو کاٹ دینے والا، تو اعمال قاطع یعنی قاطع کو عمل دلانے کے لیے اب حکم یہی ہوگا کہ بھئی 4 تک جب نکاح کی گنجائش ہے اور ایک نکاح سے الگ ہو چکی، تو قاطع کو عمل دلانا اسی وقت ہوگا کہ اب اس کے لیے گنجائش بنے کہ پھر وہ 5ویں سے نکاح کرے۔ لیکن اس کا جواب وہی ہے کہ نکاح کے احکام آپ بھی مانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کیا ہے برقرار ہیں، اور پابندیاں ابھی بھی اس پر سے پورے طور سے اٹھی نہیں، ابھی بھی شوہر کی طرف سے بہت کچھ پابندیاں اس پر کیا ہے نافذ ہیں، تو یہ بقائے احکام دلیل ہے بقائے نکاح کی، لہذا جب نکاح من وجہ باقی ہے تو مقام احتیاط میں یہ اجازت نہیں ہوگی کہ جب تک بہن کی عدت گزر نہ جائے تب تک دوسری بہن سے نکاح کرے، جب تک اس 4تھی کی عدت گزر نہ جائے تب تک کیا ہے دوسری کسی عورت کو نکاح میں لائے، یا اسی طریقے سے پیچھے جو مسئلہ گزرا کیا نام ہے نکاح اما علی الحرہ والا، کہ حرہ کو مان لو طلاق دے دی، طلاق بائن ہی صحیح، لیکن جب تک عدت گزر نہ جائے تب تک جو ہے وہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو خرابی وہی لازم ہے۔